أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کی آیت جو ابھی ایک چھوٹے سے طالب علم نے پڑھ کر کے سنائی، یہ آیت میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے۔ پہلی بات، اس آیت میں اللہ تعالی نے تقویٰ کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقویٰ اللہ کا اختیار کرو۔ اب تقویٰ کے لیے ہمارے اندر غلط فہمی بہت ہے کہ کوئی آدمی بالکل صوفی صافی بن جاوے، تہجد اور رات بھر عبادت کرے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہر وقت پڑھتا رہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے، ایسے آدمی کو ہم تقویٰ والا سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی ہماری بھول ہے، غلط فہمی ہے، غلط سمجھ ہے۔ تقویٰ کا معنی سمجھ لو۔ دو معنی تقویٰ کے آتے ہیں، ایک معنی ہے ڈرنا اور دوسرا معنی آتا ہے بچنا۔ اب دونوں کو ملاؤ تو تقویٰ کا مطلب، مفہوم، تعریف ظاہر ہو جائے گی۔ تقویٰ کا مفہوم اور تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالی کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا۔ یہ ایک دم آسان تقویٰ کا مطلب ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں فٹ کر لو۔ اللہ تعالی کا ڈر ہو اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ تقویٰ والوں کے پاس ملے گا جیسے سبزی بیچنے والوں کے پاس ملتی ہے، راشن اناج اس کی دکان پر ملتا ہے، تو یہ تقویٰ بھی تقویٰ والوں کے پاس ملے گا۔ اور تقویٰ والے ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ بندے، وہ علماء جن کے اندر تقویٰ ہے اور اللہ سے ان کا مضبوط تعلق ہے، وہاں تقویٰ آدمی کو ملے گا۔
اسی لیے قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اپناؤ، اور تقوی کہاں ملے گا؟ اللہ کے سچے بندوں کے پاس رہ کر کے تقوی ملے گا۔ شاعر مشرق جن کو کہتے ہیں، علامہ اقبال علامہ کہتے ہیں، بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت ان کو ملی نہیں تھی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنا بڑا علم تھا لیکن قادیانیوں کے چکر میں پھنس گئے تھے، اور جو آدمی قادیانی بنتا ہے نعوذ باللہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے، اسلام سے الگ چیز ہے۔ تو اتنا بڑا علم لیکن اللہ کے کسی نیک متقی نسبت والے بندے سے صحبت نہیں ملی، ان کے ساتھ رہنا نہیں ملا، تو قادیانیوں کے چکر میں پھنس گئے۔ اسی زمانے میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی امام المحدثین مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور تشریف لے گئے۔ اس وقت بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش 3 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، غیر منقسم ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت تھا۔ بہاولپور میں قادیانیوں سے مقدمہ تھا، حضرت علامہ کشمیری وہاں تشریف لے گئے، تو لاہور میں بھی رکنا ہوا، اور لاہور میں حضرت کی مجلس ہوتی تھی، تو لوگوں نے اقبال صاحب کو کہا کہ چلیے ایک دیوبند کے عالم دین آئے ہیں، ان کی مجلس میں چلو۔ اس زمانے میں اقبال کے دماغ کے اوپر سائنس کا بڑا غلبہ تھا، سائنس کی باتوں کو وہ بہت مانتے تھے، سمجھانے کے باوجود مجلس میں نہیں آئے، سمجھانے والے بھی پیچھے لگے رہے، دوسرے دن تیسرے دن مجلس میں آ ہی گئے، اور مجلس میں آئے تو حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی روحانیت والی تقوی والی مجلس جو ملی اقبال کو، تو زندگی بدل گئی، اور ایسی زندگی بدل گئی کہ اقبال نے خود اس کے اوپر شعر کہا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، جو موم بتی ٹوٹ گئی ہو لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ٹوٹی ہوئی موم بتی کو بھی جلا دیتے ہیں۔ ایک بگڑا ہوا انسان، گرا پڑا انسان جو عقیدے اور اعمال میں ٹھڑکلاس ہو چکا ہو، وہ بھی جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آئے گا تو اس کی زندگی میں نورانیت آ جائے۔
اسی کو اقبال نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، یعنی ان کے دل کے اندر سے روحانیت کے جو موجے نکلتے، جو نورانی کرنیں نکلتی، وہ ٹوٹی ہوئی موم بتیوں کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو بھی بنا دیتے۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اے اللہ یہ دل والے لوگ ہیں، ان کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق، اللہ کا پیار جو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ آگے اقبال نے کہا نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، یہ سادے سیدھے کپڑے پہن کر کے چلنے پھرنے والے، ان کی روحانی طاقت کیا ہوتی ہے، وہ سوال کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ رہ کر کے حاصل کرنے کی چیز ہے۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آپ سب نے تفسیر میں پڑھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ وہ بغل میں لے جا کر کے نکالتے تھے تو چمکتا ہوا ہو جاتا تھا، اور مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا چمکتا تھا کہ سورج کے سامنے کرتے تھے تو سورج کی روشنی زوال کے وقت پر حضرت کے ہاتھ کے سامنے دھیمی پڑ جاتی تھی، ماند پڑ جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ زیادہ چمکیلا ہو جاتا تھا، ایسا ہاتھ چمکتا موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا، یہ اللہ کے نیک بندے آستینوں میں چھپا کے پھرتے ہیں۔ اور جہاں قرآن میں ید بیضا کا تذکرہ ہے، اس کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پاورفل بات لکھی ہے، اور میں نقل کروں آپ کو، ایمان تازہ کرنے والی بات کا۔ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ یہاں لے جائے، باہر نکالے تو چمکتا ہوا ہو جائے، پھر یہاں لے جائے تو جیسا تھا ویسا ہو جائے، کیا بات تھی؟ علامہ عثمانی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا جو نور تھا، اس کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوتا تھا۔ اللہ کی محبت کا جو سمندر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، جب ہاتھ یہاں لے جاتے تھے تو اس الہی محبت کا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا، کچھ حصہ۔ اور یہ اللہ کی محبت کا حقیقی نور پورا چمکے گا۔ کہاں چمکے گا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، پل صراط کے اوپر، پل صراط پر جب پہنچیں گے، اندھیرا راستہ، خطرناک راستہ، لیکن یہ اللہ کی محبت کا نور نکل کر کے پورے پل صراط کو جگمگائے گا، چمکائے گا، اور مومن اس کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا۔
اللہم اجعلنا منہم۔ اس لیے منافقوں کے بارے میں آپ نے پڑھا نا قرآن میں، وہ مومنوں کو کہیں گے کہ ذرا رک جاؤ نا، تمہارے نور میں ہمیں بھی چلنے دو، تو مومن کہے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ اللہ کی محبت کا نور لینے کی جگہ دنیا تھی اور وہ زمانہ تو ختم ہو گیا۔ مذاقاً کہیں گے کہ جاؤ دنیا میں اور جا کے وہاں سے اللہ کی محبت کی بیٹری چارج کر کے لاؤ۔ ایمان والے بھائیوں، یہی بات اقبال کہہ رہے ہیں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ہو ارادت تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کی محبت کا قیمتی موتی ملے گا۔ میرے معزز علماء، میرے سر کے تاج، بہت درد سے کہتا ہوں، استخارہ کر کے کسی نہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیٹھ جاؤ اور ان کے مشورے سے، ان کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق اور بار بار ان کی صحبت میں جا کر کے زندگی گزارو، انشاءاللہ عجیب نورانیت والی زندگی نصیب ہوگی۔ اقبال کی زندگی بدل گئی۔ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، کس کے ساتھ مجلس اور کمپنی جماؤ گے، دوستی جماؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے، ذکر کرنے والے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آگے منفی پہلو میں بھی بیان کیا، یہ مثبت، آگے منفی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، غافلوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ بہت شرم آتی ہے کہ مولوی لوگ محض دنیا کے خاطر دنیا کے پجاریوں کے پاس ہوتے ہیں، پھر وہی اثر لے کے آتے ہیں اور چند دن میں یہ بات کرتے ہیں کہ مدرسے کی تنخواہ بہت چھوٹی ہے، گزران چلتا نہیں ہے، فلانے سیٹ صاحب سے بات ہوئی ہے، کوئی کاروبار کے لیے وہ میری مدد کرنے والے ہیں، اب میں ایک چھوٹا موٹا بزنس چالو کروں، پڑھائی کے اندر پابندی بھی نہیں ہوتی اور تنخواہ بھی کم ملتی ہے۔ یہ اثر ہوا ناجنس کی صحبت۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہش پرست لوگ ہیں ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس زمانے کے اندر اپنی لائن، اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے مشورے پر چلنا بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری۔
یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے نیت کرو اور وعدہ کرو کہ اول فرصت میں استخارہ کر کے کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت ہو جائیں گے. کہو انشاءاللہ. اور جو بیعت ہو گئے ہیں وہ بار بار جاوے اپنے پیر کے پاس، ہر کام ان کے مشورے سے کرے، معمولات پورے کرے، تسبیحات کی پابندی کرے. خالی نام کے لیے بیعت ہونے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کرتا. علم میں غرور ہے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے اکابر میں تھے. میں ان کے مزار پہ گیا. ان کے حالات میں ہے کہ شہزادہ بیعت ہونے کے لیے آیا، بادشاہ کا بیٹا. حضرت نے فرمایا فقیروں کی خانقاہ میں شہزادوں کا کیا کام؟ اس کو بھی دھن لگی تھی بیعت ہونے کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیعت کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، تمہارے دماغ میں بادشاہ کے بیٹے ہونے کا غرور ہے، تکبر ہے کہ میں شہزادہ ہوں. جیسے ہمارے اندر معمولی علم ہے اور غرور 10 گنا زیادہ ہے. کوئی بھی مسئلہ بتاؤ مولویوں کو، مولوی مسئلہ ماننے تیار نہیں. سنت بتاؤ، ان کو کہو کہ جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ سورہ دار پڑھو تو حجت بازی کر، دلیل بازی کر. یہ علم کا غرور ہے، وہ کسی اللہ والے کی جوتی سیدھی کرنے سے ہی نکلتا ہے. تو خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا کہ تیرے دماغ سے بادشاہت کا غرور نکالنا ہے. کل فجر پڑھ کے ہماری خانقاہ کے دروازے پر آؤ اور اخروٹ کا ٹوکرا لے کر کے آؤ. خانقاہ کے دروازے پر بیٹھو. دن بھر لوگ میری خانقاہ میں آتے ہیں. ہر ایک کو یہ کہو کہ میرے سر پر جتنی جوتیاں جو مارے گا میں اس کو اتنے اخروٹ ہدیے میں دوں گا. دانا اور بینا ہوتے، معالج اور حکیم ہوتے. کڑی شرط تھی، لیکن اس کو بھی خدا سے نسبت کا شوق پیدا ہوا تھا. ٹوکرا لے کر فجر بعد وعدے کے مطابق بیٹھ گیا. کہنے لگا جو بھی آوے بھائی میرے سر پہ جوتے مارو، جتنے مارو گے اتنے اخروٹ دوں گا. شام تک جوتے مروائے گئے، اخروٹ تقسیم کروائے گئے. دوسرے دن فجر کے بعد حضرت نے بلایا، جس مجلس میں بیعت کیا اسی مجلس میں خلافت دے دی. تب سمجھ میں آتا ہے قال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. یہ کیلو دال چھوڑو، واٹس ایپ پر ایک مسئلہ آئے گا، سارے مجتہد زمانے کے ثابت ہوں گے. اس پر رائے، اس پر میری رائے، میری تحقیق، میری تدقیق. یہ علم کا غرور ہے، کوئی فائدہ نہیں. باس میں لگ جائے گی. ایسے سب چکروں سے توبہ کرو. یہ سب گندگیوں کا علاج ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت ہونا، ان کی خدمت میں بار بار جانا، ان کے بتائے ہوئے معاملات کو پورا کرنا، تب جا کر کے یہ صفات ہمارے اندر آئیں گے. کرو گے یہ کام؟ دوسرے نمبر پر آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
تقویٰ تو ملے گا اللہ والوں کے پاس۔ دوسرا حکم دیا صحیح سیدھی سچی بات بولو، صحیح بات بولو، سیدھی بات بولو، سچی بات بولو۔ آپ علماء ہو، امام ہو، مدرس ہو، آپ کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لکھی جانے والی تحریر، اس میں بہت احتیاط بہت احتیاط بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مفکر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ سنا، بس وہی واقعہ اس آیت کی مناسبت سے سنا تھا۔ حضرت کے گھر جس نے دیکھا ہے، گھر کے اوٹے پر جھولا، حضرت فجر کی نماز کے بعد جھولے پر بیٹھ کر کے معمولات کے بعد اخبار پڑھنے کا معمول تھا، امت کے حالات کی فکروں میں۔ کا چھٹی کا دن تھا تو کہا میرے پوتے نواسے، بچوں کا کام ہے کھیل کھیلنے کا، تو چند میرے پوتے نواسے جمع ہوئے، انہوں نے کھیل شروع کیا۔ اب کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ایک استاد بنا، باقی سب شاگرد بنے۔ ایسے تو مدرسے میں بھاری لگتا ہے، کھیل میں مزہ آتا ہے۔ اب جو استاد بنا اس نے سب شاگردوں کو سامنے بٹھایا، دوسرے بچوں کو، اور وہاں حضرت کے گھر کے باہر گارڈن ہے، وہاں سے وہ 2 لمبی لکڑی توڑ کر کے لایا۔ ایک لکڑی استاد جی بچے صاحب نے دائیں ہاتھ میں رکھی، دوسری لکڑی بائیں ہاتھ میں رکھی۔ ہر چند منٹ کے اندر ادھر والی لکڑی اٹھاتا ہے، پچھاڑتا ہے، چل 2 بار سبق پڑھ، پھر ادھر والی لکڑی اٹھا کر کے پھٹکتا ہے، چل ڈوبی سبق یاد نہیں کری ابھی، اس طرح۔ مولانا تو بہت ذہین آدمی، دیکھتے رہے پورا منظر۔ پھر جب ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو صدر مدرس صاحب مکتب کے ان کو پوچھا کہ میرا فلانا پوتا کون سے استاد کے پاس پڑھتا ہے؟ بتایا فلاں استاد کے پاس۔ وہ کہیں گئے تھے، اثر میں اس استاد کی ملاقات ہوئی۔ مولانا نے فرمایا مولانا صاحب معاف کیجئے، آپ سبق میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو، بچیوں کو ڈوبا ڈوبی کے الفاظ سے خطاب کرتے ہو؟ اب مولانا کی اتنی بڑی شخصیت، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، مانے بغیر چارہ ہی نہیں تھا، انہوں نے قبول کر لیا۔ کیا 2 ہاتھ میں لکڑی لے کے آپ سبق پڑھاتے ہو؟ مان لیا۔ مولانا فرمانے لگے آپ استاد جیسی باتیں بولتے ہو، جیسے کام کرتے ہو، آپ کے پاس پڑھنے والے بچے وہی آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صحیح بات استاد بولے، سچی بات استاد بولے، صحیح ڈھنگ کی بات استاد بولے تو اس کے پاس پڑھنے والے بچوں کے بولنے کا انداز، بچوں کے اعمال اسی جیسے ہوں گے۔ اسی لیے یہ نیت کرو کہ اپنے کلاس میں اپنے شاگردوں کے سامنے بہت اچھے انداز میں اچھے الفاظ بولو گے، غلط رویہ غلط طریقہ اپناؤ گے، یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ بہرحال اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، صاحب نسبت بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، کلاس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا صحیح ڈھنگ کا ہو، انشاءاللہ آپ کے پاس پڑھنے والے بچے مستقبل کے ہونہار بنیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور آپ کے طفیل میں ہم لوگوں کا کام بن جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد کا وقت، کھانے کے تقاضے کا وقت، اس کو قربان کر کے آپ حضرات تشریف لائے، دین کی باتوں کو سنا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اس مجلس کو آپ کے لیے، میرے لیے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔